الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آج انشاءاللہ آداب القرآن کے متعلق بات کریں گے. آداب القرآن، قرآن کے آداب کیا ہیں؟ پڑھنے کے نہیں، پڑھنے کے آداب انشاءاللہ الگ درس ہوگا. آج قرآن کے آداب کیا ہیں؟ پچھلے دو درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا آداب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آداب ہے، وہ پچھلے دو درس میں ذکر کیا گیا ہے. اور آج کے درس میں قرآن کے آداب کیا ہے. ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کے حقوق کس طرح ادا کیا جائے اور اس کے آداب کیا ہے، اور اس میں مین اہم باتیں جو ذکر کریں گے حقوق کیا ہے. کہ آپ قرآن کے حق کس طرح ادا کر سکتے ہو. یہ قرآن تو ہم لوگ پر نازل کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں سب کچھ ہے. تو ہم لوگ اس کا حق کبھی ادا کیے کہ نہیں؟ اکثر مسلمان تو اس چیز سے تو بالکل ناکام ہے. اکثر مسلمان قرآن کے حق ادا نہیں کرتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن آپ کے حق میں حجت کرے گا، یعنی آپ کے ساتھ دفاع کرے گا قیامت کے دن، او علیک، یا آپ کے خلاف وہ حجت قائم کرے گا. یعنی یا تو آپ کے دوست بنے گا قیامت کے دن، یا تو دشمن. تو اس کو کس طرح ہم اپنے دوست بنائیں اور کس طرح اپنے حق میں اس کو سفارشی بنائیں، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں اہم حقوق ذکر کریں گے. اور امید ہے کہ یہی اصل حقوق ہے. میں نے اس کو تقریباً 10 حقوق میں جمع کیے. یہ 10 حقوق پر اور اعمال پر، آداب پر اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ قرآن کے حق ادا کرتے ہو. آئیے دیکھتے ہیں یہ حقوق اور آداب کیا ہے جو قرآن کے خاص ہے. بتایا گیا کہ یہ تلاوت کی نہیں، تلاوت کے آداب الگ احکام ہیں اور الگ مسائل ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے خاص درس ہوگا. یہاں مکمل ٹوٹل قرآن کی کیا حقوق اور آداب ہے یہی ذکر کریں گے. سب سے پہلے قرآن کا حق یہ ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ ادب رکھنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس پر ایمان لائے، مکمل ایمان لائے. اور کس طرح قرآن پر ایمان لائے؟ دل سے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک ہے. یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، اللہ کے کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے واسطے سے 23 سال کے اندر یہ نازل کی ہے. اور جو آج کل سورہ فاتحہ جو ہم لوگ کے پاس جو مصحف ہے، سورہ فاتحہ اس سے ابتدا ہے، اور سورہ کس سورہ سے انتہا ہے؟ سورہ ناس سے انتہا ہے. یہ مکمل اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں رکھنا چاہیے، نہ اس کو جھٹلانا چاہیے. اور یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ناسخ ہے تمام کتابوں کے اور مہیمن ہے، یعنی تمام کتابوں کو ناسخ کرتا ہے اور اس کے احکام پر یعنی وہ حاوی ہے، بلکہ اس کے احکام کے مضمون یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں سورہ فاتحہ میں شروع میں سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ مومنوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس لیے اس پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے. پھر اللہ مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہیں، اس میں سے یہ بھی ذکر کی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی اللہ کا رسول مومن متقین لوگ وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن ہے، اس پر ایمان لاتے، اور قرآن کے ساتھ سنت ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں سنت کے آداب ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اور یہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اللہ کے رسول پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟ قرآن. تو اسی لیے کوئی بھی مسلمان اگر اس قرآن پہ شک کرتا ہے کہ نہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا یہ صحابہ کرام نے اس میں آگے پیچھے کی ہے، یا یہ سمجھے کہ قرآن میں جو موجود ہے اس میں کچھ آیات ناقص ہے، تو وہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اگر وہ اس طرح کہتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. تو اللہ حفاظت کریں گے. تو جو کہتا کہ نہیں قرآن ناقص ہے، حضرت عمر نے یا کسی اور صحابہ کرام کی اجتہاد سے وہ لوگ سے یہ بھول چوک میں ہو سکتا ہے کچھ صورت ناقص ہو گئی،
تو کہیں گے اس طرح عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور انسان پر واجب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن یہی مکمل ہے اور اس کے علاوہ اور قرآن کے آیت نہیں ہے، اور جو بھی جمع کیا گیا یہی صرف ہے، نہ اس میں کوئی زیادہ کوئی آیت اضافہ کی گئی ہے، نہ اس میں کیا ہے کوئی آیت کی کمی ہوئی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ ہاں قراءات کے مسائل الگ ہے، حروف سبعہ کے مسائل الگ ہے، قراءت شاذہ میں کچھ کلمات کی اضافہ ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور قرآن کے آیات جو بنیادی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ناقص ہے تو یہ کفر کی بات ہے۔ اس لیے ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ انسان جس طرح قرآن و سنت قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ قرآن نے ذکر کی ہے، تعریف کی ہے اور اللہ کے رسول نے کی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے اور پہلا ادب۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو سیکھیں، قرآن کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اور سیکھنے کے کئی معنی آتا ہے۔ سیکھنا انسان پڑھے، انسان یہ سیکھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا، تو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر کون انسان ہے؟ سب سے مالدار نہیں، سب سے پیسہ والا نہیں، سب سے جو بڑے حکومت والے نہیں، کس کو کہا ہے؟ من تعلم القرآن۔ آج جو ہم لوگ کے نزدیک جو حقیر لوگ ہیں، جن لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کو ہم لوگ عزت نہیں دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ سب سے معزز ہے۔ کون لوگ ہیں؟ من تعلم القرآن، جو قرآن خود سیکھتے ہیں، اور سیکھنے سے مطلب نہیں کہ تجوید اور ترتیل اور احکام صرف سیکھیں، بلکہ مکمل طریقے سے، یعنی جس طرح یہ حقوق ذکر کیا جاتا ہے اگر انسان اسی پر پورا کرتا ہے، یہ پورے حقوق کو اپناتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو اس لیے انسان کو شوق ہونا چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ افسوس کے بعد یہ بار بار کہا جاتا ہے، افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی کچھ کہو تو بس ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ میری زبان عربی نہیں ہے، میری زبان کتنا بھی میں صحیح کروں غلط ہے، غلط ہے۔ یہ اس طرح کہنا بالکل غلط ہے۔ آپ کم سے کم کوشش کرو، ہم لوگ اکثر لوگ جو بچپن میں والدین نے جو سکھائی ہے وہی ہم لوگ سیکھ کے آگے، اور اس کے بعد ایک بار بھی نہیں کوشش کریں گے چلو سیکھیں۔ اس میں بڑی والدین کی تو بہت ہی بڑی غلطی ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن یہ سب سے غداری خیانت یہی ہے انسان میں، والدین کی جو سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن نہیں سکھاتے ہیں۔ آج کل تو دھوکہ یہ ہے، اولاد کے ساتھ یہی دھوکے کا معاملہ چلتا ہے کہ ایک بیچارے کوئی آدمی کو بلا لیتے ہیں، 100 درہم 50 درہم دے گے کہ ڈیلی آپ کو آ کے اس کو پڑھانا ہے، کسی بھی طریقے سے قرآن پورا کر لو، یہاں تک کہتے کہ پورا کرا دو چاہے جیسے، اور ایک بار اگر پڑھ لیتا تو باپ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ بیٹے کے تو قرآن کے حق ادا کر دی کافی ہے۔ نہیں، یہ تو غلط ہے، حق نہیں ادا ہو سکتا، انسان موت تک اگر کوشش کرتا ہے مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن انسان پھر بھی کوشش کرے۔ ہم لوگ ایک بار پڑھا کے کہتے ختم ہو گئے، اب یہی بچہ جب قرآن پڑھتا ہے تو 1001 آیت میں ایک غلطی نہیں بلکہ 50 غلطیاں ہوتی ہیں، ایک سبب میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ اٹک اٹک کے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کب تک پڑھے گا اس طرح؟ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہوتا ہے وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ، یعنی اونچے درجات ان کو دیا جائے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے 2 ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر اٹک اٹک کے پڑھے، اس کا مطلب نہیں کہ پہلے والوں سے افضل ہے، وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے، اوکے، تو ثواب 2 نہیں بلکہ ہزاروں ملتا ہے، اور اس کا 2 ثواب ملتا ہے، ایک کوشش اور ایک قرات کے۔ تو اس لیے انسان کوشش دیکھیے کب تک یہ کرے گا؟ انسان اٹک اٹک کے 50 سال تک پڑھتا ہے، یہ تو تھوڑی ہے۔ اٹک اٹک یعنی تعلیم کے دوران انسان جب اٹک اٹک کے پڑھتا پھر سیکھتا ہے، تو یہی سیکھنے کی مطلب کہ انسان کوشش کرتا ہے۔ تو ہم لوگ آج کل نہ خود سیکھتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، خود غلطی کرتے پڑھتے ہیں، بچہ بھی غلطی کرتا ہے، ہم لوگ اس کو بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ صحیح پڑھے کہ نہیں۔ یہ قرآن کی ایک بڑی خیانت ہے جو خاص کر عموماً والدین کے اسر پہ آتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس سے، کسی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ فوراً کسی اور کے نام نہیں لے گا سوائے والدین کے، فوراً کہے گا والدین جاہل تھے، والدین اہمیت نہیں دیے، تو فوراً مجرم کون بن جاتا ہے؟ یہ دنیا میں انسان اپنے والدین کو مجرم بنا دیتا ہے، تو آخرت کے دن
جب اللہ پوچھیں گے انسان سے کہ تم کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا ہے، یا قرآن جب انسان کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس وقت انسان کس کے گردن پکڑ سکتا ہے؟ والدین کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اسی لیے جو اپنے اولاد کو تربیت دینا چاہتا ہے، اور یہ تربیت اولاد کی تربیت کے آداب انشاءاللہ ذکر کریں گے، کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان قرآن سکھائے، چاہے دنیا میں کچھ بھی علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ آج کل ہم لوگ کے نزدیک آج کل دیکھا جاتا، میں بھی قرآن اصل میں پڑھاتا ہوں دوسری مسجد میں، یہی دیکھتا ہوں بہت سے لوگ قرآن اپنے اسکول کے پڑھائی کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بہت تکلیف ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ ایک لڑکا جس کو پڑھنا ماشاءاللہ آتا ہے، مہارت ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن والدین آ کے اچانک فون کرتے ہیں یا آ جاتے ہیں کہ بھئی بچے کو ہم اب نہیں بھیج سکتے۔ کیوں؟ کہتے اسکول کے پڑھائی۔ تو یہی استغفر اللہ، انسان کس طرح سوچتا ہے کہ اسکول کے پڑھائی، یہ حقیر جو تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم، یہ قرآن کے سامنے اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں دلیل ہے کہ قرآن کی تعظیم بالکل نہیں ہے، اور یہ تعظیم کے مسائل بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ کے افسوس کی بات یہی ہے کہ بہت سے لوگ کے گھروں میں ماشاءاللہ ایک قرآن نہیں 2-3 قرآن رہتا ہے، لیکن یہی بندہ قرآن کی طرف بس اتنا ہی دیکھ سکتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی جیسا کہ اجنبی کتاب سامنے کوئی رکھ لیتا ہے اور پڑھ نہیں پاتا ہے، تو افسوس کی بات ہے۔ انسان کو رونا چاہے، اگر رونا چاہے تو اس پر رونا چاہیے، اور عمر اللہ نے ابھی تک باقی رکھی ہے۔ انسان نہ سوچے کہ میرا عمر گزر گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ابھی کیا سیکھیں گے، نہیں۔ صحابہ کرام پر جب قرآن نازل ہوا، اکثر صحابہ کرام کیا تھے؟ کچھ نوجوان تھے لیکن اکثر معمر تھے، بڈھے تھے، لیکن پھر بھی قرآن نازل ہوا، کوئی 60 کی عمر کے تھا، کوئی 50 عمر کے تھا، کوئی 70 کی عمر کے تھا۔ حضرت سلمان فارسی تو 100 کے اوپر تھے، پھر بھی قرآن سیکھنے سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی، سیکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے، اس میں ہم یہ دیتے۔ تو ابھی اگر آپ خدا خاصا بچپن میں نہیں سیکھا تو جتنا ممکن ہے ابھی سیکھ سکتے ہو، چاہے اس میں کتنا بھی پیسہ لگے۔ اس سال لگائے، یہی تمہارے لیے خیریت اور برکت ہے۔ وہ انسان کبھی نہیں ہو سکتا ہے برابر جس کے دل میں قرآن ہے اور جس کے دل میں قرآن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ اس انسان جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، اس کے مثل کیسے حدیث میں ہے کہ یعنی مثال یہ ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہے اور جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، کمثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ انسان کی طرح ہے۔ آپ زندہ انسان وہ ہے جس کے دل میں قرآن ہے، اور جس کے دل میں قرآن ہے یعنی یاد نہیں کرتا، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ اس کے کوئی خوف ہے، نہ اس کے حقوق ادا کرتا، تو مردہ انسان ہے۔ اسی لیے اس کو اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سے زندہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ دوسری حق ہے، یہ اہم ہے کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانے کا مسئلہ آئے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو خوب پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ قرآن تو سیکھ لیے بچپن میں، اور بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا کہ قرآن پڑھیں، تو یہ غلط ہے۔ انسان قرآن خوب پڑھا کرے اور پڑھا کرے، کیونکہ اس میں بڑی فضائل ہے۔ اللہ کا حکم قرآن فقرؤوا ما تيسر من القرآن، کہ تم لوگ قرآن جتنا میسر ہو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی فضیلت، اگر کوئی انسان ایک حرف پڑھتا قرآن میں فلہ به حسنۃ، اس کی ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اب خود سوچئے الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھو گے، اس میں کتنا حروف ہے؟ اب لوگ بات بجا کے گنو، لیکن وہ 10 حروف سے کم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو 10 حروف میں کتنا نیکی ملے گی؟ 100 کم سے کم، اور وہ بھی بڑھ سکتی ہے اگر آپ دل سے پڑھتے ہو، خشوع سے پڑھتے ہو اور اس کا اثر ہوتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اور مزید ہوگا اور ثواب اللہ دیں گے۔ تو اس لیے انسان خوب پڑھا کرے اور پڑھا کرے تدبر کے ساتھ، جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا۔ پڑھنا چاہیے، روز انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ حصہ رکھے، اپنے لیے صرف نہیں بلکہ اپنے بیوی کو بھی حکم دے۔ اگر بیوی زیادہ مشغول ہے تو انسان کبھی کبھار اپنا کام اس کے سر سے اٹھا لے اور کہتے چلو اتنا وقت تم پڑھ لو، یہ تعاون ہے خیر میں۔ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے۔ اسی طرح اولاد کو بھی پکڑنا چاہیے، بیٹھانا چاہیے۔ بچے تو کھیلنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی بھر نہیں کہو گے قرآن پڑھو، کبھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے زبردستی آپ اس کو جگاؤ، آپ نماز کے بعد اس کو بیٹھاؤ اور اس کے سامنے آپ بیٹھو اور سنو۔ یہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ انسان نہ سمجھے کہ یہ میں احسان کرتا اپنے اولاد کے ساتھ، یہ واجب ہے۔ اس لیے خود پڑھو اور دوسروں سے بھی پڑھاؤ، دوسروں کو بھی پڑھنے کے موقع دو اور خوب پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں
تلاوت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کچھ آداب ہے پڑھنے کے انشاءاللہ وہ الگ درس میں ہوگا. یہ 3 ہو گئے. نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا چاہیے. انسان ایک پڑھتا ہے، ایک زبانی پڑھتا ہے، ایک سیکھتا ہے، لیکن اوپر سے ایک مزید اہم ہے کہ انسان بھی یاد کرے. آج کل افسوس کی بات، اکثر مسلمان بڑے بڑے لوگ بیٹھا دو کہ قرآن پڑھو، مشکل سے فاتحہ پڑھیں گے اور 2-3 سورت. آپ سورہ قاریہ پڑھ لو تو بتا نہیں سکیں گے کہ کون سی سورت ہے. آپ قل هو اللہ احد پڑھو تو ہو سکتا ہے ہاں یہ معلوم ہے، لیکن وہ بھی تجوید اور ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی لیے انسان قرآن کو یاد کرے. اگر انسان زبانی نہیں یاد کر سکتا تو سن کے یاد کرے. قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے. ایک سورت صرف پورے قرآن میں جو پڑھنا یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں اس میں مسائل ہیں. فاتحہ کے مسائل میں ذکر کیا گیا تفسیر میں. اگر انسان ابھی نئے مسلمان ہوتا ہے تو فوراً اس کو سیکھنا نہیں ملتا ہے تو وہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ بغیر فاتحہ کے پڑھے. لیکن انسان کے 1 مہینہ گزرتا، 10 مہینہ گزرتا، 20 مہینہ گزرتا، پھر بھی اتنا دن میں قرآن فاتحہ نہیں سیکھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصلاۃہ خداج، کہ جو فاتحہ یعنی قرآن فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے. اور دوسری روایت میں ہے لا صلاۃ، اس کے لیے نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں. تو اس لیے فاتحہ پڑھنا امام ہو یا منفرد ہو، مقتدی ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کو فاتحہ پڑھنا چاہیے ہر رکعت میں. تو فاتحہ یاد کرنا ضروری ہے. لیکن کس طرح یاد کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ سے سنو تو الحمدللہ رب العالمین. بھائی کون سے قرآن ہے؟ عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین عالم کو کہتے ہیں. عالمین علم سے درد کو کہتے ہیں. تو معنی انسان بدل دیتا ہے. اسی لیے آپ کوشش کرو کہ اس طرح پڑھو کہ جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں اور جس طرح نازل ہوا. ہم لوگ زندگی بھر عالمین کہیں گے، زندگی بھر ظالم کہتے ہیں. بھائی کون سے قرآن ہے؟ اسی لیے ایسے لوگوں کی قرات، ایسے لوگوں کی نماز امامت نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اگر امام کے لیے کوئی اس طرح بڑھتا ہے تو اس کے پیچھے جان بوجھ کر اگر کوئی کھڑا ہوتا تو نہیں ہوتی نماز. کیونکہ فاتحہ جو صحیح امام نہیں پڑھتا اس کی نماز خود ہی کی نہیں ہوتی تو مقتدی کو نہیں ہوتی. اللہ کہ اگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کو یاد ہے کہ نہیں کھڑا ہو گئے تو معاف ہے، لیکن جاننے کے بعد اس کو بڑھاتا ہے یہ غلط ہے. ایسے لوگ کو بلکہ الٹا کھینچنا چاہے کہ تم امامت کبھی نہیں کرو گے. تو اسلام میں فاتحہ کی بڑی اہمیت. اور اس کے علاوہ انسان اور سورتیں پڑھیں، جتنا یاد کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے خیر اور برکت ہے. اور یاد کرنا صرف اتنا کام نہیں ہے بلکہ یاد کرنے کے بعد اس کو دور کرنا چاہیے. ایک بندہ یاد کر لیتا محنت کر کے، پھر اس کو 2-3 مہینہ چھوڑ دیتا ہے. جب آتا پھر یاد پڑھنے کے لیے تو دیکھو بھول گئے، تو پھر کہتا ہمت ٹوٹ گئی. نہیں، آپ قرآن روز دور کرو. اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کے فعل دیکھ لو. کیا حدیث ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال رمضان میں حضرت جبریل ایک بار آتے تھے، یعنی پورے ہر رات میں رمضان کی راتوں میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، دور کرتے تھے. اور جس سال میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس میں 2 بار اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. شروع میں بھی کم نازل ہوئی تھی تو پھر بھی 1 بار، لیکن آخری جب قرآن مکمل ہو گیا اور آخری رمضان گزری، ہو سکتا چند آیاتیں باقی رہی، لیکن وہ آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. تو اس لیے اللہ کے رسول بھی یہ پڑھتے تھے. اور انسان بھولتا ہے، امام بھی بھول سکتا ہے، مقتدی بھی بھول سکتا، کوئی بھی بھول سکتا ہے. اللہ کے رسول خود ہی نماز 2-3 بار پڑھے اور 2-3 بار بھولے. حدیثوں میں آتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف نہیں، لیکن انسانیت یہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول انسان تھے. ایک بار اللہ کے رسول سورہ نور پڑھ رہے تھے تو نماز کے بعد کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فلاں آیت چھوڑ دی یا بھول گئے. تو اللہ کے رسول نماز بعد وہی ابن کعب سے یہ پوچھا کیا آپ نہیں تھے نماز میں؟ اس نے کہا نہیں تھے. تو اللہ کے رسول نہیں تھے. اللہ کے رسول نے کہا کیوں آپ لقمہ نہیں دیے؟ تو یہ دلیل ہے کہ لقمہ دینا امام کو جائز ہے. تو یہ مسائل نماز میں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ امام بھولتا ہے. اسی لیے انسان بھولتا ہے جو بھی قرآن یاد کرتا ہے. اسی لیے انسان اللہ کے رسول پر تعاہد القرآن کہ قرآن کو ہمیشہ دہرایا کرو. پھر اللہ کے رسول فرماتے قسم کھاتے ہیں کہ وہ قرآن اس طرح انسان کے دماغ سے اور دل سے نکلتی ہے، اس سے بڑھ کر، اس اونٹ سے بڑھ کر جو جیسا کہ اس کو باندھنے کے بعد کس طرح اونٹ بھاگتی ہے، اس سے زیادہ انسان کے دل سے یہ قرآن نکلتا ہے. اس لیے انسان اس کو جس طرح اونٹ کے اگر انسان کے پاس کوئی جانور ہو اور یہ جانور بھاگتا ہے زیادہ تو اس کو کس طرح رکھو گے آپ؟ اگر کتنا بھی وہ مضبوط ہے آپ بہت زور سے باندھو گے. تو قرآن بھی اس طرح باندھو، یعنی اس کو روز مراجعہ کرو اور روز پڑھا کرو.
لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے بھول جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں. ہم لوگ کیا مشہور ہے کہ بہت سے لوگ یاد نہیں کرتے. کیوں نہیں یاد کرتے؟ کہتے ہم بھول جائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. نہیں، قرآن بھولنے سے انسان گنہگار نہیں ہوتا ہے، الا کہ اگر وہ خود یعنی اس کی تفرید کرتا ہے یا اس کی اہمیت نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہے. لیکن اگر وہ مشغول ہوتا ہے مجبوری پہ تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں. تو یاد کر لو، ضروری کہ انسان یہ سوچے کہ ہم بھول جائیں گے. ہر چیز تو بھول جاتا ہے انسان. بھائی آپ ابھی نوکری کے لیے آپ کوئی چیز پڑھتے ہو، یاد کرتے ہو، سبق یاد کرتے ہو تاکہ انٹرویو میں آپ پاس ہو جائے، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا؟ نہیں. انسان وقتی طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی قرآن وقتی طور پر آپ پڑھ لو اور انشاءاللہ دور کرو تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ تھی کتنا ہوا؟ 4 ہوا. نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے شروع سے ماشاءاللہ آخر تک، ہفتے میں ایک بار پورا کر پڑھیں گے. پوچھو کہ کیا آپ نے سمجھا؟ کہتے کچھ نہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے. جس کی زبان ہے وہ کوشش کر کے سمجھے ڈائریکٹ، اور جس کی زبان نہیں ہے یعنی نہیں سمجھ سکتا ہے ڈائریکٹ تو وہ ترجمہ پڑھے. علماء کہتے ہیں کہ انسان اگر ایک صفحہ پڑھ لیتا ہے اور ترجمے کے ساتھ اور پورا مکمل طریقے سے سمجھ لیتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، اس انسان سے بہتر ہے جو پورا قرآن مکمل پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے قرآن یہ نازل نہیں کیا گیا کہ انسان صرف پڑھے. پڑھنا تو ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عمل اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یعنی کتاب یہ آپ پر نازل کیا گیا مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے. کیوں؟ لٹکانے کے لیے نہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم لوگ اس کے آیات پر تدبر کرو، غور کرو. آپ جب کوئی آیت پڑھتے ہو تو تدبر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. کون وہ بندہ ہے جو سوچتا الحمدللہ کہ مطلب ساری قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے؟ پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے سوچ رہا. اگر آپ سوچ کے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے تو آپ نماز میں اور وہ قرات میں آپ کو لذت ملے گی. بلکہ آپ دیکھو گے کچھ مساجد میں جو امام، کچھ مساجد آپ دیکھ لو، کچھ امام جو خشوع کرتے ہیں اتنا لمبی کھینچتے ہیں کہ ان کے احساس میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم لمبی کیے کہ نہیں. اور یہ تجربہ خود کرو کہ آپ جب انسان لذت کے ساتھ پڑھتا ہے تو دل نہیں کہتا کہ انسان چھوڑے قرآن. صحابہ اللہ کے رسول کے یہی فعل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک نماز میں کیا پڑھی؟ بقرہ، آل عمران، نساء، اتنا لمبی کھینچا کیونکہ اللہ کے رسول لذت سے پڑھتے تھے. تو لذت سے جب آپ پڑھو گے تو آپ کے دل اس سے کبھی نہیں بھرے گا انشاءاللہ. نمبر 6 یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن اصل مقصد عمل کے لیے ہی. ہدایت کس میں ہے؟ پڑھنے میں تو ہدایت ہے، تدبر کرنے میں ہدایت ہے، لیکن سب سے اہم ہدایت عمل کرنے میں. لیکن اگر انسان پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے باعث مصیبت ہے. اسی لیے عمل کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن نازل کی تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کریں. اللہ فرماتے قیامت کے دن وقال الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ قال نے کہا. کچھ علماء اس کے 2 تفسیر کے، اگر سورہ فرقان میں ہم تفسیر کیے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میرے قوم کے لوگوں، میرے قوم کے لوگ اس قرآن کو مہجور یعنی اس کو چھوڑ دیے، بائیکاٹ کیے اسے، یعنی اس کو حجر کر دیا، اس کے بالکل اس سے قطعی تعلقی کی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال نے شکایت کی ہے. یہ علماء نے اس میں تفسیر 2 کیا گیا. کئی تفسیر. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں اللہ سے شکایت کی کہ اللہ یہ کفار مکہ اور یہ کفار لوگ اور یہ لوگ قرآن کی اہمیت نہیں دیتے، اس کو چھوڑ دیے. اور یہ کچھ علماء کہتے نہیں، یہاں سے مراد قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور شکایت کریں گے کہ اللہ میرے بعد کچھ مسلمان اس طرح آئے جو قرآن کو یعنی اس کی اہمیت نہیں دی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن حلق سے آگے نہیں پڑھے گا، پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی حلق سے صرف قرآن پڑھیں گے لیکن باقی بدن پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. اسی لیے انسان قرآن کے اثر دل تک پہنچاؤ، پورے بدن تک پہنچاؤ. جہاں حرام کے لفظ ہے وہاں حرام اس چیز سے بچو. جہاں حکم دیا جاتا ہے کہ کرنا ہے تو کرو، لیکن اس میں انسان ٹال مٹول نہ کرے. یہی عمل ہے اور عمل کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول ابھی سورہ جمعہ کی تفسیر کیا گیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ جو لوگ کو تورات دی گئی ہے کیا ہے؟ ثم لم يحملوها، پھر اس کو نہیں اٹھائے یعنی اس پر عمل نہیں کیے. کس کی مثال دیا گیا؟ گدھے کی مثال ہے. اور وہ کون سے گدھا؟ جو اپنے سر اپنے پیٹھ پہ بوجھ کتابیں اٹھاتا ہے
لیکن سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کتابوں میں کیا ہے. تو یہ بھی انسان جس کے پاس تورات ہے، اور یہاں علماء کہتے ہیں اشارہ ہے بھی مسلمانوں کے لیے کہ جو کے پاس قرآن ہے اور لیکن نہ تدبر کرتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال خود بتا سکتا ہے، خود یہ آیت پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کی مثال گدھے کی طرح ہوگا جو اپنے پیٹھ پہ کتابیں یا کوئی قیمتی چیز اٹھاتا لیکن اس کی حقیقت نہیں سمجھتا ہے. تو اس لیے انسان وہ گدھے کی طرح نہ بنے، بلکہ انسان ہمیشہ اس قرآن پر عمل کرو اور ہوشیار بنے. تو یہ کتنا ہوا؟ 6 ہو گئے. نمبر 7 یہ ہے کہ قرآن کو سننا بھی چاہیے، اور اگر کوئی پڑھتا تو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل ہم لوگ قرآن غور سے نہیں سنتے ہیں، تبرک کے لیے کوئی کھول دیتا ہے. کچھ گھروں میں آپ دیکھ لو قرآن چالو ہو، وہ عورت کھانا پکا رہی ہے، آدمی اپنے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے، بس قرآن کیوں چلا ہے کہتے تک کہ شیطان بھاگے. نہیں، قرآن کی یہ بات بھی ادبی ہے. قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اگر قرآن پڑھی جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نہیں کہا فَاسْمَعُوا. عربی میں اسمع اور استمع میں فرق ہے. اسمع یعنی سنو، کہاں تک آواز آ گئی اس کو سمع کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے فَاسْتَمِعُوا یعنی تم لوگ اس کو غور سے سنو، یا تم لوگ دل لگا کے سنو، قصدن سنو، نہ کہ صرف آواز کہاں تک پہنچا بلکہ ارادہ کر کے تم لوگ سنو. اور اتنا صرف سننے کے نہیں کہا بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور تم لوگ خاموشی کے ساتھ اس کو سنو. تو اسی لیے قرآن کو سننا ضروری ہے. اللہ کے رسول بھی سنتے تھے، جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک حدیث حضرت جبریل اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور سنا کرتے تھے، اور جیسا کہ رمضان میں. اور اللہ کے رسول ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ کہا کہ اس کا نام ہے عبداللہ مسعود لیکن لقب تھا ابن ام عبد، تو ابن ام عبد آپ قرآن پڑھیے. تو اس نے یہ تعجب کی کہ اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ میں پڑھ کے آپ کو سناؤں اور آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ ہی پڑھو ہم تو سنیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مجھے بھی پسند ہے کہ دوسروں سے بھی سننا مجھے بھی پسند ہے. تو اس لیے سننا بھی کمی چاہیے. آپ گاڑی میں رہتے ہو، کہیں جاتے ہو، آتے جاتے ہو تو قرآن غور سے سنو اور سنا کرو. پڑھ نہیں سکتے تو سنا کرو، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. پھر اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود پڑھنے لگے سورہ نساء، یہاں تک ایک آیت میں جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک، یعنی آپ بس ہو گئے. پھر وہ کہتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی طرف تو اللہ کے رسول رونے لگے. تو یہ انشاءاللہ آداب تلاوت میں آئے گا کہ انسان خشوع کے ساتھ سنے، تدبر کرے، اور رونا جتنا اگر رو سکتا ہے انسان تو رونا چاہیے. تو اسی لیے انسان کو غور سے سننا چاہیے، استماع کرنا ضروری ہے. انسان کبھی کبھار خود پڑھے اور کبھی کبھار سنے، کیونکہ انسان جب اچھے لوگوں سے سنتا ہے تو سیکھتا ہے کہ نہیں؟ انسان سیکھتا ہے. ہم لوگ اکثر جو ہم لوگ نے سیکھا الحمدللہ اکثر وہی استماع کے طور پر ہم لوگ اکثر ہم نے جو قرآن الحمدللہ یاد کی ہے، کسی معلم میرے پاس کبھی نہیں تھا، لیکن یہ سن کے انسان تھوڑا سا ہمت کیے، سن کے انسان سیکھتا ہے. اسی لیے اگر آپ کے پاس کوئی معلم نہیں ہے تو آپ خود ہی آپ سنو. ماشاءاللہ آج کل تو انٹرنیٹ کے زمانے بہت ہی آسان ہے، موبائل میں انسان ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور وہ ریپیٹ کر کے کسی قاری کے قرات پہ انسان دہرائے اور انشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے گا. تو یہ نمبر 7 ہوا. نمبر 8 یہ کہ قرآن کا احترام کرنا ضروری ہے. احترام کرنا اور توقیر کرنا اور عزت دینا ضروری ہے. یہ عزت کے مطلب آج کل ہم لوگ کے ملک میں احترام کے مطلب کیا ہے کہ قرآن کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ. احترام یہ ہے کہ قرآن کو اونچے جگہ پہ رکھو اور اس کو کسی دفتی میں یا کسی کپڑے میں لپیٹنے، یہی احترام ہے، یا اس کو بوسہ لینے میں احترام ہے. لیکن جو حقیقی احترام یہ چیزیں نہیں، یہ سب چیزیں احترام سے اس کے تقریباً دخل نہیں ہے. قرآن کو بوسہ لینا کہیں ثابت نہیں ہے. اگر جائز ہوتا ہے، ثابت ہوتا تو صحابہ کرام لیتے اور اللہ کے رسول کرتے. تو یہ اس کے بوسہ لینے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں کبھی انسان لے لیا، محبت ہو گئی، چہرے پہ لگا لے، بدن پہ لگا لے بوسہ، کبھی کبھار سال میں ایک بار یا کبھی، عموماً لیکن کرنے نہیں چاہیے. لیکن کبھی کسی کی محبت غائب تو کہیں گے چلو معذور ہے. لیکن عادت بنانا، آج کل دیکھا جائے قرآن پکڑنے کے بعد بہت سے لوگ فجر بعد یا کسی وقت بوسہ خوب لیں گے، جتنا ٹائم اس کو سر میں اور چہرے پہ اور یہاں وہاں لینے میں ٹائم لگاتے ہیں اتنا پڑھنے میں نہیں لگاتے ہیں. اسی لیے آپ یہ احترام نہیں. اور بہت سے لوگ یہی احترام کریں گے کہ قرآن کو صرف اگر کوئی زمین پہ لگا دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے گستاخ، قرآن کے احترام نہیں کرتا. نہیں، قرآن کے احترام کے مطلب کیا ہے کہ قرآن کی تعظیم، یہ حقوق ادا کرنے، یہی احترام ہے. اور یہی ابھی ذکر کیا گیا
کہ قرآن کے احترام یہ ہے کہ انسان قرآن کے سامنے کسی چیز کو مقدم نہ کرے. ابھی مثال دے گئے، وہ اس باپ کی مثال ہے جو اپنے دنیاوی تعلیم کے لیے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، یا اپنے بچوں کو مسجد جانے سے یا قرآن سیکھنے سے روک دیتا. بہت سے بچے ماشاءاللہ کو پاس بہت ہی شوق ہوتا ہے اور بہت سی شوق رہتا ہے کہ وہ خود بھاگ بھاگ کے جاتا ہے مسجد کی طرف سیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے دوست سب سیکھ رہے تو وہ بھی جاتا ہے سیکھنے کے لیے. باپ بھی زبردستی اس کو منع کرتا ہے. تو یہ کون سا احترام ہے کہ ایک انسان قرآن کے سامنے ہر چیز کو مقدم کرتا ہے؟ یہ احترام نہیں ہے. یہ قرآن کی حقیقت میں وہ تعظیم انسان نہیں کرتا ہے جو اس طرح سوچتا ہے. اسی طرح قرآن کی تعظیم کے مطلب کہ انسان طہارت کی حالت میں پکڑے. طہارت کی حالت میں اگر آپ پکڑو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے مسئلہ انشاءاللہ آئے گا کہ طہارت کے مسائل کہاں تک واجب ہے، یہ تلاوت میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اسی طرح بہت سے لوگ احترام کے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے آیات میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھو گے بہت سے لوگ قرآن کے آیات زبردستی کھینچیں گے، ہر ایک مسلک اپنے ترجمہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں. بریلوی لوگ قرآن کے ان لوگوں کے ترجمہ الگ ہے، ہم لوگ کے ہاں یہ شیعہ لوگ ان کی تفسیر الگ ہے، اور ہر ایک کے الگ ہے. حالانکہ قرآن کی ترجمہ کس طرح علماء کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر اس کے قواعد ہیں. سب سے پہلے علماء، میں مختصر انداز سے کچھ ذکر کرتا ہوں، سب سے پہلے انسان قرآن کو قرآن سے ترجمہ کرتے ہیں. یعنی قرآن میں کچھ آیات میں عام ہوتا ہے اور کچھ میں تشریح ہوتا ہے، تو اس آیات کی تشریح دوسرے آیات سے کرتے ہیں. یہ پہلا مرتبہ ہے، سب سے افضل یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول کے افعال اور اللہ کے رسول کے اقوال سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. اب اس کا مطلب کہاں سے؟ ہاتھ تو ہر جگہ سے، یہ کوہنی سے یا کوہنی سے، یا انسان کے یہ کیا کہتے ہیں، یہ کلائیوں سے، یا یہ گندے سے، یہ بھی ہاتھ کہتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے تفسیر کی کہ ہاتھ یعنی یہ کلائیوں سے کاٹنا چاہیے. تو اس طرح تفسیر اللہ کے رسول. اسی طرح اگر یہ دونوں میں تو پھر دیکھا جاتا کہ صحابہ کرام کس طرح قرآن کو سمجھے، کیونکہ قرآن ان لوگ پر نازل ہوا تو ان لوگ کی زبان پہ اور ان لوگ کے سمجھ کے حساب سے قرآن نازل ہوا. تو ان لوگ کے اقوال دیکھیں گے، تابعین کے اقوال دیکھیں گے، جتنا لوگ اس کے عہد میں تھے ان لوگ کے اقوال دیکھا جائے گا، نہ کہ انسان اپنے مرضی سے آ جائے اور کہتے یہ ہے. جیسا کہ ابھی سنے ہوں گے آپ لوگ، وہ جو ہم لوگ کے ملک میں نام نہیں لینا چاہتے لیکن وہ ضحیٰ مثال کے طور پر، وہ ضحیٰ چاش کی قسم، چاش کے وقت کی قسم. اب وہ بندہ قسم یہ کہتا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کے نور کی قسم. یہ کون سی بھائی تفسیر ہے؟ اور پھر اس کے بعد واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی، یہاں اصل قسم ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے جیسے کہ اللہ کے رسول کے بالوں کی جیسا کہ کچھ اور یا کچھ اس طرح تفسیر کرتا ہے. اور شیعہ لوگ جیسا کہ وہ تین اور زیتون کے تفسیر کہتے ہیں تین حسن ہے اور تین حسین ہے. غیر المغضوب علیہم یہاں مقصد نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم یعنی حضرت علی کے راستے پر ہمیں چلنے دو. تو اس طرح تفسیر کرنا یہ ہم لوگ کے بریلوی لوگ جیسا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے سے خوش ہونا چاہیے. کہتے رحمت سے مراد اللہ کے رسول کی میلاد النبی. تو اس طرح قرآن سے کھیلنا یہ غلط ہے. اللہ کے رسول فرماتے اقرأ القرآن ما اعترفت علیہ القلوب، یعنی قرآن جب تک تم لوگ قرآن پڑھو جب تک تم لوگ کا دل اس سے ملتا ہے، لیکن جس وقت اختلاف کرنے لگو تو اٹھ جاؤ. اگر آپ دیکھو کہ کوئی قرآن کے بارے میں اپنے مرضی سے تفسیر کرتا ہے، کھیل کھیلتا ہے، تو آپ کو اس مجلس میں بیٹھنا حرام ہے. اگرچہ مجلس سے قرآن مجلس اس کو کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہمارے آیات میں خوض کرتے کھیل کھیلتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے ہٹ جا یعنی ان لوگ کو چھوڑ کے نکل جاؤ. اللہ سبحانہ دھمکی دی کہ اگر نہیں کرو گے تو تم لوگ بھی ان میں سے بن جاؤ گے. تو اسی لیے انسان قرآن کے احترام کرے، عزت دے تو انسان یہ چیزوں سے بچے. اسی طرح بے ادبی، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کے جو تعویذ میں لٹکاتے ہیں، یہ تعویذ حقیقت میں بے ادبی ہے. کوئی کہتا ہے قرآن کی آیات ہے، کہیں گے قرآن کی کتنا بھی آیات ہو، آپ اگر پہنو گے تو اسی کو پہن کے آپ باتھ روم جاتے ہو، اسی پہن کے انسان اپنے بیوی سے ملتا ہے، اسی کو بچے کو پہناتا ہے، بچے اس پر پیشاب کرتا ہے، تو کون سے یہ احترام ہے؟ احترام ہے یہ کبھی احترام نہیں ہے. اسی طرح لوگ جیسے کہ جھاڑ پھونک کرنا قرآن کے ذریعے سے جائز ہے، لیکن جیسا کہ غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ قرآن الٹا پڑھتا ہے، کہ قرآن جیسا کہ یہاں کے کچھ آیت یہاں سے کچھ یہاں کے کلمہ جمع کر لیتا ہے اور پھر وہ تعویذ پہنا دیتا ہے. یہ تو قرآن سے کھیل ہے. قرآن اگر آپ کو جھاڑ پھونک کرنا تو پڑھ کے پھونک دو،
اتنا کافی ہے. وہی آیت نہ اس کو الٹا پڑھیں گے نہ اس کو ترچھا کریں گے نہ اس کو ہم لوگ یعنی اس کے کیا ہے اس کی بے ادبی اس کے ساتھ بے ادبی کریں گے، بلکہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس سے کرنا چاہیے، جیسا کہ انشاءاللہ ابھی آئے گا. یہ 8 ہوگا. نمبر 9 اور 10 آخری 2 ہیں الاستفادۃ منہ فی العلاج الشرعی، یعنی اس کو علاج میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، روحانی علاج کرنا چاہیے. یعنی انسان قرآن کے ذریعے سے اپنے علاج کرے. قرآن برکت ہے. اللہ فرماتے ہیں شفاء وننزل من القرآن ما فيه شفاء للناس ما فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، کہ قرآن میں سے کچھ آیات یا کچھ صورتیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے. اس لیے انسان قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اللہ کی طرف سے ایک موعظت نصیحت ملی ہے اور شفا ہے. یعنی قرآن ایک شفا ہے. انسان اس کے ذریعے سے علاج کرے. بیمار انسان ہوتا ہے تو دم کرائے، صرف یہ یونانی یا انگریزی دوا کے پیچھے نہ دوڑے. یہ تو ہو سکتا ہے اس میں علاج ہے، لیکن اس سے اہم کہ انسان جھاڑ پھونک قرآن کے اپنے خود کرے. پتہ ہے کہ ابھی کچھ درس پہلے ضروری کہ انسان کسی بابا کے پاس جائے، کسی مولوی کے پاس جائے. برکت قرآن کے آیت میں ہے، نہ کہ آپ کی زبان کسی مولوی کی زبان پہ. آپ خود اپنے دل سے اگر پڑھو گے سمجھ کے تو آپ کے لیے کافی ہے. آپ بیمار ہوں گے خود قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد آیت الکرسی پڑھ کے آپ اس میں پھونکو، یا تو پانی میں پھر اس کے بعد پی لو یا دھو لو، کوئی حرج نہیں. لیکن ضرور کہ ہم پیر کے پاس جائیں، بھائی اس کے منہ میں کیا خوبی ہے، کیا اس کے منہ آپ جاؤ گے بیٹھو گے بلکہ بدبو سونگو گے، کیونکہ وہ لوگ اکثر نہاتے نہیں یا پیر کی وجہ سے اتنا بھیڑ میں بیٹھے رہتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں تو پسینہ زیادہ ہوتا ہے، تو کون سے بھائی اس میں خوبصورتی اس کے اندر ہے. اسی لیے قرآن کے برکت، قرآن اگر کوئی علاج کرتا ہے دم کرتا ہے تو علاج یہ زبان پہ نہیں ہے، نہ وہ مولوی کے بدن پہ ہے، نہ اس کے طریقہ کرنے میں، بلکہ جو برکت ہے وہ قرآن کے آیات میں ہے. آپ بھی وہ پڑھ سکتے ہو، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ پیسے کی لالچ میں پڑھتا ہے تو اس سے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اور آپ اپنے دل سے پڑھو گے کیونکہ آپ پریشان ہو تو انشاءاللہ وہی ہوگا. اللہ کے رسول یہی صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ خود دم کرو، لیکن انسان اگر کہیں مریض کے پاس جائے تو خود بھی کر سکتا ہے. تو آیت الکرسی مبارک ہے، بقرے کی آخری 2 سورت ہے. اسی طرح معوذات ہے. حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول شروع میں جنات سے اور لوگوں کے یعنی بری نظر سے اللہ کے رسول پہلے دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل تو اللہ کے رسول ساری چیز چھوڑ دیے اور اسی پر صرف کیے. اسی لیے کچھ علماء کی رائے ہے، سب کی نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں اب دم اگر کرنا تو صرف یہ 2 صورت ہے بس، باقی میں نہیں کرنا، لیکن صحیح قسم میں کریں گے. لیکن یہ دونوں اہم ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تقدیس ہے. وہ آیت پڑھ کے آپ پھونکو، وہ آیت پڑھ کے آپ پانی میں لگاؤ پھر اس کو پی لو، لیکن اس کو لکھنا اور لٹکانا یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو یہ نمبر 9 ہوا. نمبر 10 اور آخری یہ ہے کہ قرآن کو کمائی کے ذریعہ نہ بنائے. کوئی کہے گا آپ امام ہو تو آپ کو تو اس سے تنخواہ تو دے رہے ہیں، فرق ہے. اور یہ پہلے مسائل ذکر کیا گیا. تکسب بالقرآن یعنی انسان قرآن سیکھتا ہے یا قرآن پڑھاتا صرف پیسے کے لیے، اور اگر منع کیا جائے تو وہ بھی یہ خیر منع کرے گا. یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان احق ما ختم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے مبارک اور سب سے اچھی کمائی جو تم لوگ کماتے ہو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. تو حدیث صحیح ہے. اور یہ اللہ کے رسول یہاں فرماتے ہیں اقرأ القرآن، اللہ کے رسول کچھ میں روکتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے صرف پیسے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، کسی کا میت ہوا، باپ بھائی قاری صاحب آ جاؤ، کتنا دو گے؟ 20,000. ٹھیک ہے 20,000 میں صرف 2 گھنٹہ بس پڑھوں گا. اچھا ٹھیک ہے 25,000. اچھا ٹھیک 2.5 گھنٹہ ہو گیا. آفر چلے گا اگر 30,000 کرو گے تو 4 گھنٹہ. تو اس طرح چلتا ہے ہر لوگ کے یہاں. یہ مصیبت ہے، یہ پیسے کے لیے کرتا ہے. اور اگر وہ پیسہ دینے میں کمی کر دیے تو اگلے بار نہیں جائیں گے ان کے پاس. تو پڑھتے ہیں صرف پیسے کے لیے، کمانے کے لیے، یہ حرام ہے. اسی طرح بہت سے آج کل شکلوں، جیسا کہ یہ شکل ہے آج کل بہت سے لوگ مسابقہ کہیں ہوتا ہے، بھائی حصہ آپ نے ماشاءاللہ آپ حافظ ہو، ماہر ہو، ایک بار امتحان دیے، چلو آپ نے تجربہ کیا کہ آپ کی حفظ ماشاءاللہ مضبوط ہے، تو ہر مسابقے میں آپ زبردستی حصہ لیتے ہو کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، تو بھی ایک صورت ہے.
اسی لیے انسان یہ اس طرح پیسہ مقابل اس طرح کرے یہ جائز نہیں ہے، صرف قرآن نہیں بلکہ ہر نیکی میں۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول پر اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، وعملوا به اور اس پر عمل کرو، ولا تجفوا عنه اور اس سے جفا نہ کرو، یعنی اس کے بائکان مت کرو، اسے بہت دیر تک نہ چھوڑو بلکہ پڑھا کرو، ولا تغلوا فيه نہ اس میں غلو کرو، یعنی زبردستی معنی گھما کے اس میں زیادتی کرو، اور آگے ولا تأکلوا به نہ اس کے ذریعے سے تم لوگ کھاؤ، ولا تستکثروا به نہ اس سے زیادہ تم لوگ، یعنی مطلب کیا مطلب ہے تستکثروا به؟ ایک مطلب یعنی اس سے زیادہ پیسہ لیتے ہو یا اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہو، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا، کس چیز سے؟ 3 لوگوں کے ساتھ، اس میں سے اللہ کے رسول ایک ذکر کیا جائے گا، کیا کرتے ہیں کہ ایک قاری کو لایا جائے گا گھسیٹ کے، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے قرآن پڑھی ہے دنیا میں، کیوں پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول تیری خوشنودی کے لیے، یعنی تمہارے لیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کذب، تم جھوٹ ہو، تم نے اسی لیے پڑھا تاکہ لوگ قاری کہیں، اور لوگ کہہ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ منافق نفاق جو یعنی ریاکاری ہوتی کس میں؟ کن لوگوں کے پاس؟ قاری لوگوں کے اندر، کیونکہ انسان جب قرآن پڑھتا تو پیچھے کوئی تعریف کرتا ہے، ماشاء اللہ آج بہت اچھے پڑھی، تو اگلے بار اس سے بھی چڑھا کے پڑھیں گے تاکہ ان کو پسند نہیں۔ انسان اس طرح نہ کرے، انسان ہمیشہ اخلاص رکھے، پڑھے اللہ کے۔ اسی لیے دیکھیے دنیا کی تعلیم میں کوئی غلطی ہوتی نیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین کے مسائل اور قرآن میں اگر تھوڑی سی نیت میں فرق آ جاتا تو اللہ پکڑیں گے، آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ تو کوئی کہے گا تو امام لوگ تو کماتے ہیں، کہیں گے یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک بتائے گا کہ اگر کوئی انسان صرف پیسے کے لیے کرتا ہے اور اسی کے معاوضہ کے لیے کرتا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کو اس لیے دیا جاتا ہے معاوضے کے طور پر نہیں، کیونکہ وہ اپنا وقت اسی کام میں لگا دیے، کیونکہ دین کی بھی اہمیت ہے۔ اگر ہم لوگ ایسے لوگوں کو روزی نہیں دیتے تو کہاں سے کھائیں گے؟ ہم لوگ کے ملک میں یہ افسوس کی بات ہے کہ بیچارے غریب جو امام ہوتے ہیں مسجدوں کے، سب سے غریب لوگ ہوتے ہیں، کوئی یہاں سے روٹی پھینکتا ہے، کوئی یہاں سے بچا ہوا کھانا دے دیا، کوئی یہاں سے پرانا کپڑا دے دیا، بیچارہ پہنتا غریب ہے۔ تو اس حالت سے بچنے کے لیے یہ عزت یہ ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی آدمی اس کے اوپر خرچ کرے تاکہ وہ بھی ذلیل نہ رہے۔ ہم لوگ کے ملک میں سب سے ذلیل کون ہے؟ امام ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر جس میں دھوم دھام وہ ناچ ہو، یہ کیا نام شادی ہوتی ہے کچھ بھی، تو اس کو نہیں بلائیں گے، آخر کہنے آپ بتائیے آپ کے لیے ہم کھانا بھیج دیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ لائق ہی نہیں، یہاں آئیں گے تو لوگ کیا کہ سوچیں گے کہ کہاں بیچ میں آ گئے۔ اسی لیے غلط ہے، انسان ائمہ کی عزت دے۔ تو اسی لیے یہ مطلب یہ ہے کہ اماموں کو یا معلمین کو جو دین سکھاتے یا درس دروس دیتے یا قرآن نماز پڑھاتے ہیں، ان کو اس بنا پر تنخواہ دینا چاہیے کہ اس معاوضے میں نہیں، پھر وہ قرآن کے کوئی معاوضہ نہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے اور اس کو دنیا کے خزانہ دے دو تو کچھ بھی برابر نہیں ہو سکتا، قرآن کے برابر اور دین کے برابر کچھ نہیں، تو معاوضہ مت سمجھ کے دو، یہ سمجھ کے دو۔ آج کل ہم لوگ کے پاس ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے پاس مسجدیں ہیں، کچھ لوگ ذمہ دار ہیں، تنخواہ دیتے ہیں اپنے ملک میں، اچھی بات ہے۔ تو اس طرح یہ نہ سمجھے کہ جتنا دن پڑھو گے اتنا ہی دیں گے، کم کرو گے تو کم دیں گے۔ معاوضہ امامت کے لیے نہ کراؤ، بلکہ یہ اما کراؤ کیونکہ وہ اپنا وقت اللہ کو دیا ہے تاکہ ہم اس کی مدد کریں تو وہ پڑھائیں، لیکن ہم اس کے بدلہ لے کے ایک نماز چھوڑ دیے تو 2 درہم کم، یہ پڑھو گے تو زیادہ دیں گے، ٹائم زیادہ دو گے تو یہ معاوضہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی لیے کمانا پیسہ یا دنیا کمانا قرآن کے پیچھے سے اور دنیا کے لالچ میں یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو مل جاتی ہے اور کوئی شرط نہیں لگاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی برکت دیں گے۔ یعنی اگر آپ مثال اللہ کے رسول یہ قصہ جو ذکر کے میں مختصر ذکر کر کے ختم کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے اور پھر فوائد ذکر کرتا ہوں مختصر انداز سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول خود مدینے میں تھے لیکن صحابہ کرام کو کوئی بات یعنی کوئی کام کے لیے بھیجا تھا، تو وہ لوگ جب رات ہوئی تو کیا کیے، وہ پڑاؤ کرنے آرام کرنے کے لیے کوئی صحرا میں کوئی ایسے کھلی جگہ پہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی گاؤں کے والے کے پاس آئے، اجازت دی کہ ہم لوگ آپ کے گاؤں میں کہیں رہنا چاہتے، وہ لوگ اجازت نہیں دیے، تو وہ لوگ شہر کے باہر اس گاؤں سے باہر جا کے آرام کیے۔ تو اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک لڑکی آئی اس گاؤں سے، اور کچھ بعد میں ایک آدمی آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ کے جو سید ہے، ہم لوگ کے جو بڑا آدمی ہے، اس کو کسی نے سانپ کاٹ دیا، بچھو کاٹ دیا، کچھ الگ الگ روایت ہے، تو کوئی تم میں سے کوئی علاج کر سکتا ہے؟
تو حضرت ابو سعید خدری خود ہی گئے، اور کچھ روایت میں ایک آدمی اٹھا، تو وہ جانے کے بعد اس کے اوپر کیا فاتحہ پڑھ کے دم کیے، اور اس سے پہلے شرط لگا کہ ہم نہیں کریں گے، تم لوگ ہم لوگ کے یعنی احترام نہیں کیے، یا تم لوگ ہم لوگ کو میزبانی نہیں کی، تو ہم نہیں کریں گے اللہ کی کوئی شرط ہے۔ تو لوگ کہنے ٹھیک ہے، آپ کے لیے اتنا اتنا بکرا دیں گے آپ لوگوں کو، آپ پڑھ دو، علاج کر دو۔ تو آ کے پڑھ کے اس طرح پھونکے کہ وہ اس طرح اٹھا کہ لگ رہا کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر اس کو ساری بکریاں ملی، پھر صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کرام جو اس وقت کرے نہیں، تو جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھیں گے تب تک ہم لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول سے ذکر کیا، تو اللہ کے رسول خوش ہوئے، کہنے لگے وَمَنْ عَلَمَ، آپ کو کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ بار بار کہتے جب خوشی میں، پھر اللہ کے رسول نے کہا سب کو حصہ دو اور میرے لیے بھی ایک حصہ رکھو۔ تو یہ پھر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ سب سے بہتر کمائی یہ ہے کہ تم لوگ قرآن کے ذریعے سے لو۔ تو یہ مقصد نہیں کہ ہم عبادت کریں گے اسی کی وجہ سے، علاج کریں گے اللہ کے لیے، لیکن یہ بدلہ اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ محتاج ہیں، ہم لوگ کی ضرورت ہے، اور تم لوگ یعنی تم لوگ ہم لوگ کی میزبانی نہیں کی ہے تو اسی کے معاوضے ملیں گے، لیکن نہیں کہ قرآن کے معاوضے یا بدلے خرید فروخت کر رہے تھے۔ تو اس لیے انسان یعنی کوشش کرے کہ اس کے نیت ہمیشہ جب بھی پڑھے تو دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کرے۔ بچوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ نیک صالح بنے، قاری بنے، لوگ کو سکھائے، لیکن نہ کہو کہ چونکہ یہاں زیادہ تنخواہ ملتی ہے وہاں زیادہ ملتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جب کہو کہ بچے کو قرآن پڑھاؤ، کہتے ہیں آپ قرآن پڑھ کے کیا کریں گے، بیچارے غریب رہے گا، سائیکل میں گھومے گا۔ تو ٹھیک ہے، سائیکل گھومنے والے شخص اگر اس کے دل میں ایمان ہے، قرآن ہے، تو وہ اس بندے سے بہتر ہے جس کے جیب میں کروڑوں ہیں، جس کے بینکوں میں یعنی اس کے کیا اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں ہیں۔ تو وہ اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بعوضہ، یہ کیا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ انسان عظیم ہے کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے۔ تو قرآن کی عظمت سے قرآن پر فخر کرو اور قرآن سیکھو، انشاءاللہ تم لوگوں کی عزت ملے گی۔ اگر انسان یہ 10 حقوق پر عمل کرتا تو کیا پاتا ہے؟ یہ تو سب جانتا ہے کہ اگر انسان پاتا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، نیکی میں اللہ سبحانہ اضافہ کرتے ہیں اور انسان کو ثواب خوب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن والدین کو، اگرچہ کچھ علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں کچھ صحیح کہتے ہیں، تو یہ والدین کو قیامت کے دن کو نور کے تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے موتی کے جو نور ہے وہ سورج سے بھی بڑھ کر ہے، یہ والدین کو پہنایا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ اے اللہ ہم لوگ کو یہ تاج کیوں پہنایا جائے گا؟ لیکن حالانکہ یعنی وہ مطلب والدین اتنا نیکی نہیں کرتے تھے، یعنی اتنا ایمان والے نہیں تھے، تو کہا جائے گا کہ تم لوگ کے بیٹے کے وجہ سے، کیونکہ تمہارا بیٹا عمل کیے قرآن پہ اور اس کو تلاوت کرتے تھے، تو ان کے برکت سے آپ دونوں کی عزت دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح الٹا بھی مانو، الٹا بھی سوچو کہ اگر والدین گستاخی کرتے ہیں وہ اولاد کے ساتھ، یعنی کمی کرتے ہیں، یعنی قرآن نہیں سکھاتے ہیں، تو سوچو کہ مصیبت کیا ہوگی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس حقوق پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کی توہین اور اس کے بے ادبی سے ہم لوگ کو بچائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔